السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ سر جی مولوی فاق صاحب کیا حال ہے؟ جی سر الحمد للہ خیر وافیت بھائی کہاں غائب ہو جاتے ہو آپ؟ نیٹ ورک پرابلم ہے سر جی ہاں جی نیٹ ورک کا مسئلہ ہے جی اچھا کچھ موسم کی خرابی کی وجہ سے چلو اب تو موسم ٹھیک ہو گیا ماشاءاللہ. جی آج تو دھوپ نکلی ہوئی آپ تو وہ لگتا ہے وہ ابو ہریرہ کی حدیث پہ عمل کرتے ہیں ترغبا تزدد حبا ہیں. جی ہفتے میں ایک بار آتے ہیں بس آپ پھر کہتے ہیں جی تاکہ استادوں کو طلب رہے بھائی افاق کو تلاش کرنے کی. ٹھیک ہے آپ؟ جی نہیں سر ایسی بات رہی ہے مجبوری تھی. جی چلو الحمد کوئی للہ بات سر جی شکر اللہ تعالیٰ کا. آپ کی صحت مزاج ٹھیک ہے جی؟ اللہ کا بہت فضل و کرم ہے. تو یہ مولوی حسین صاحب بھی ہیں جی جی سبق میں جی موجود ہیں؟ وعلیکم السلام استاد جی موجود. بہت اچھا جی بہت اچھا. تو کل والی حدیث یاد کی اپنے اب حضرات نے؟ جی سر جی مجھے یاد ہے استاد جی. مولوی افاق صاحب جی سر جی یاد ہے. تو ہم آپ کی زبان سے سننا چاہتے ہیں خوشی جی ایریے جی میں جی اگر جی آپ سر جی کیوں بالکل جی بالکل. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان سلمان ان رفاعت اپنے رافع الزرافی رضی اللہ عنہ قال حضرت رفاع رضی اللہ عنہ سے روایت ہے فرماتے ہیں کہ کنہ یومن نصلی وراء نبی صلی اللہ علیہ وسلم. ایک دن ہم نبی علیہ السلام کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے. فلما رفع راسہ من الرکعت جس وقت نبی علیہ السلام نے سجدہ رکوع سے سر اٹھایا. قال سمع اللہ لمن حمدہ اور فرمایا سمع اللہ لمن حمدہ. قال رجل وراءہ ان کے پیچھے ایک شخص نے کہا ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ. ان کے پیچھے ایک مرد نے یہ کلمات پڑھے. قال فلم من صرف جس وقت نبی علیہ السلام نماز پڑھ کر فارغ ہو کر ان کی طرف مڑے. قال جی فرمایا من المتکلم یہ کلمات کہنے والا کون تھا؟ قال تو اس شخص نے کہا کہ میں تھا. تو قال رأیت بضعۃ وثلاثین ملکا. فرمایا نبی علیہ السلام نے میں نے 30 فرشتوں کو دیکھا ہے کہ ایہم یبتدرونہا کہ وہ دوڑ رہے تھے. ایہم یکتبھا اولو کہ کون سا فرشتہ ان کلمات کو سب سے پہلے لکھے. یعنی وہ اس کی اس میں تھے تگ و دو میں کہ وہ پہلے لکھے. ہر فرشتہ یہ چاہتا تھا. دوسری اگلی حدیث ہے کہ ان سلمان الفارسی رضی اللہ عنہ قال حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے مروی ہے کہ وہ فرماتے ہیں قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نبی علیہ السلام نے لا یغتسل رجل یوم الجمعۃ کہ کوئی شخص ایسا نہیں کہ جو جمعہ کے دن غسل کرتا ہے ویتطہر یتطہر من مستطاع من طور اور صفائی اور پاکی حاصل کرتا ہے جتنی کہ وہ کر سکتا ہے. او یا مسو من من دہنی اور جو ہے نا وہ اپنے تیل میں سے تیل بھی لگاتا ہے. او یا مسو من طیب بیت ہی اور اپنے گھر سے گھر کی خوشبو میں سے خوشبو بھی لگاتا ہے. ثم یخرج فلا یفرق بین اثنین اور پھر وہ نکلتا ہے نماز کی طرف اور بیٹھے ہوئے دو شخص کے درمیان وہ فرق نہیں کرتا, ان کو ادھر ادھر نہیں کرتا, ان میں گھستا نہیں ہے. ثم یصلی پھر نماز پڑھتا ہے ما کتب لہ جتنی کہ اس کے لیے فرض کی گئی ہے لکھی گئی ہے. ثم ینصت پھر وہ خاموش ہو جاتا ہے اور سنتا ہے اذا تکلم الامام جس وقت کہ امام کلام کرتے ہیں خطبہ دیتے ہیں. الا غفر لہ ما بینہ و بین الجمعۃ الاخری تو اس کے جو ہے وہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں جو اس جمعے سے لے کر اگلے جمعے تک ہوتے ہیں. تو اس کے بارے میں جو ہے نا محدثین اکرام نے لکھا ہے کہ اس سے مراد صغیرہ گناہ ہیں, کبائر توبہ سے معاف ہوتے ہیں. بہت اچھا ماشاء اللہ. آگے بھی آتے ہیں. جی سر جی
بہت اچھا جی، ماشاء اللہ، بہت اچھا. ہمارے حسین صاحب جی استاد جی. آپ بھی ہمارا سبق سن رہے ہیں؟ جی بالکل استاد جی، سن رہا ہوں. ماشاء اللہ. جی مسند عبادہ رضی اللہ عنہ، آگے ہم سب کو پڑھ لیتے ہیں. عن عبادة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تعار من الليل فقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير الحمد لله وسبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ثم قال اللهم اغفر لي أو قال أو دعا استجيب له فإن توضأ وصلى قبلت صلاته. حضرت عبادہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص رات کو اٹھ جائے، یعنی اچانک اٹھ جائے، اس کی آنکھ کھل جائے سوتے ہوئے میں بندہ، جو شخص رات کو اٹھ جائے یعنی نیند سے بیدار ہو جائے، پھر وہ کہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر الحمد للہ وسبحان اللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ. پھر وہ کہے یا اللہ تو مجھے معاف کر دے، یا کوئی بھی اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے گا تو اس کی دعا کو قبول کیا جائے گا. اگر وہ شخص وضو کرے اور نماز پڑھے گا تو اس کی نماز کو بھی قبول کیا جائے گا. مسند عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أسجد على 7 أعظم على الجبهة وأشار بيده على أنفه واليدين والركبتين وأطراف القدمين ولا نكفت الثياب والشعر. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نقل کرتے ہیں. آپ نے فرمایا کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں 7 ہڈیوں پر سجدہ کروں. علی الجبہتی، آپ یعنی پیشانی پر، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دستے مبارک سے اپنے ناک کی طرف اشارہ فرمایا، اور اپنے دونوں ہاتھوں پر، اور اپنے دونوں رکبتوں یعنی دونوں گھٹنوں پر، اور دونوں قدموں کی طرف. ولا نقت، اور آپ نے فرمایا کہ ہم جو ہے وہ اپنے کپڑوں کو اور بالوں کو نہ سمیٹیں مٹی سے بچانے کے لیے. پہلے زمانے میں چونکہ وہ مساجد میں ایسے قالین اور صفحے تو نہیں ہوتی تھی، تو مٹی ہوتی تھی، پھر جو ہے وہ لوگ لا کے اس میں کچھ کنکر وغیرہ ڈال دیتے تھے، جیسے مسجد نبی کے بارے میں آتا ہے. تو ظاہر بات ہے وہ بندے نے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، یا اس کے بڑے بڑے بال ہیں، زلفیں رکھی ہوئی ہیں، تو اب وہ بندہ اپنے کپڑوں کو سمیٹ لیتا ہے تاکہ میرے کپڑے جائے. تو اس سے آپ نے فرمایا کہ اس سے ہمیں منع کیا گیا. ولا نکفت الثياب والشعر، اور ہم کپڑوں اور بالوں کو نہ سمیٹیں کہ مٹی سے بچانے کی خاطر. ٹھیک ہے جی، سمجھ آ رہی مولانا؟ صحیح سمجھ آ رہی. مسند عبد اللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہما. پڑھ لیں 3؟ 2 ہی کافی ہیں استاد جی. چلیں ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، 2 بندے ہیں 2 حدیثیں کافی. جزاک اللہ استاد. جی جی جزاک اللہ.
تو جب پیچھے سے بھی احادیث کا کوئی آپ نے کوئی اس کا پروگرام بنایا، کوئی ترتیب بنائی اس کی سنانے کی؟ ابھی تو سر ہمارا نیٹ ورک آج ٹھیک ہوا ہے تو یہ ترتیب بنائیں گے آج ہی۔ ہاں تو نا آپ حضرات کو اتباع کر لیں بھائی روزانہ کی اعتبار سے 4-5 حدیث، تاکہ جو آپ نے پیچھے پڑھا وہ ذخیرہ کے پاس محفوظ رہے۔ اور میری رائے تو یہ ہے کہ آپ حضرات ان کو اپنے یعنی یاد کر کے آپ اس کو لکھ لیں تو زیادہ فائدہ مند ہوگا آپ کے لیے، کیونکہ یہ ساری کی ساری صحیح احادیث ہیں، یہ بخاری مسلم کی احادیث ہیں جو ہم پڑھ رہے ہیں نا جی، اکثر یعنی یا تو متفق علیہ ہیں یا صحیح بخاری میں یا صحیح مسلم میں، تو انشاءاللہ اس سے آپ کو فائدہ ہوگا۔ جی کل ہم نے میراث کا سبق شروع کیا تھا، سراجی پڑھنا شروع کی تھی، تو یہ بات ہمارے سامنے تھی کہ یہ جو یعنی اس کو علم المیراث بھی کہتے ہیں، اس کو علم الفرائض بھی کہا جاتا ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، آپ نے فرمایا تعلم الفرائض، فرائض سیکھو، اور اوروں کو بھی سکھاؤ۔ اور یہ اتنا اہم علم ہے کہ آپ نے فرمایا کہ یہ نصف العلم ہے، یہ نصف العلم ہے، آدھا علم ہے، اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی جگہ بہت زیادہ تاکید فرمائی۔ اور کل ہم نے آپ کو اس کی تعریف بتائی تھی کہ علم الفرائض وہ علم ہے کہ جس سے میت کا ترکہ اس کے شرعی ورثاء کے درمیان تقسیم کرنے کا طریقہ معلوم ہو جائے۔ میت کا ترکہ اس کے شرعی ورثاء کے درمیان تقسیم کرنے کا طریقہ معلوم ہو جائے۔ اور عربی میں اس کی تعریف ہے ہوا علم بأصول من فقہ و حساب تعرف حق كل من التركة، هو علم بأصول من فقہ و حساب تعرف حق كل من التركة، کہ یہ ایسا یعنی حساب اور فقہ کے ان اصولوں اور قاعدوں کا جاننا ہے جو کہ ترکے میں سے ہر ایک کے حصے کو جب وہ واضح کر دیتے ہیں، ہر ایک کا حصہ جب وہ یعنی لوگوں کے سامنے لے جاتے ہیں، تو عارف حق کا کل من طریقہ، تو یہ اس کی تعریف ہے علم الفرائض کی۔ اور کل ہم نے آپ کو یہ بات بتائی تھی کہ اس کو علم الفرائض کہا جاتا ہے، علم الموارث بھی کہا جاتا ہے۔ تو علم الفرائض کیوں کہا جاتا ہے؟ علم الفرائض، فرائض فریضۃ کی جمع ہے، اور فریضہ اللہ تعالیٰ کی بندوں پر عائد کردہ پابندیاں، اللہ تعالیٰ نے جو پابندیاں لگائی ہیں، جیسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ، اور یہ جو آیت میراث ہے یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، تو یہ ان جی جو آیات ہیں پھر اللہ تعالیٰ آخر میں فرماتے ہیں وصیۃ من اللہ واللہ علیم حکیم، تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدود ہے۔ اللہ تعالیٰ جب وہ پابندیاں بیان کرتے ہیں کہ اب ایسا کرنا ہے ایسا نہیں کرنا، اور پھر اللہ فرماتے ہیں کہ یہ اللہ کی حدود ہے، اللہ کی حدود سے آگے نہ بڑھو، اللہ کی حدود میں نہ پڑھو۔ تو اس لیے اس کو علم الفرائض کہا جاتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ فرائض کا معنی، فریضۃ کا معنی ہوتا ہے متعین چیز، مقرر چیز۔ تو چونکہ اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی وہ رسا ہیں تمام کے حصے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بیان فرما دیے، اور یہ وہ مبارک علم ہے علم المیراث کہ اللہ تعالیٰ نے تمام ورثاء کے حصے قرآن پاک میں بیان فرمائے، یا تو اس کے اندر قرآن پاک کی آیات ہوں گی یا احادیث مبارکہ ہوں گی یا اجماع امت، قیاس کا اس میں کوئی دخل نہیں۔ اور جو آدمی
علم المیراث کا ماہر ہوتا ہے اس کو فرضی بھی کہتے ہیں اور اس کو فراز بھی کہتے ہیں اور اس کو فریض بھی کہتے ہیں، فریض ضاد کے ساتھ. اور اس کا کل بھی بتایا تھا کہ اس کا دوسرا نام علم الموارث بھی ہے. اور کل ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ علم الموارث اصطلاح میں اس علم کو کہتے ہیں کہ جس سے میت کی ملکیت اس کے زندہ ورثاء کی طرف منتقل کی جاتی ہے. یعنی اسلام علم المیراث اس علم کو کہتے ہیں کہ جس سے میت کی ملکیت اس کے زندہ ورثاء کی طرف منتقل کی جاتی ہے. اور اس علم کا یعنی موضوع کیا ہے؟ تو فرمایا کہ علم المیراث کا موضوع وہ ترکہ اور ورثاء ہیں. مرنے والے کا ترکہ اس نے کیا کچھ چھوڑا ہے اور ورثاء یعنی کن کن کو حصہ ملے گا میت کے چھوڑے ہوئے مال میں سے. تو یہ دونوں علم المیراث کا موضوع ہے. نوٹ فرمانے اس کو. علم المیراث کا موضوع وہ ترکہ اور ورثاء ہیں، یعنی انہی دو چیزوں کے بارے میں اس میں بحث کی جاتی ہے. غرض و غایت بھائی یہ کیوں پڑھا جاتا ہے، کیوں پڑھایا جاتا ہے، غرض کیا ہے؟ تو فرمایا کہ اس کی غرض مستحقین کو ان کے حقوق پہنچانا اور ترکے کی تقسیم میں غلطی سے بچنا. دو چیزیں، جو مستحقین ہیں ان تک ان کا حصہ پہنچانا، ان کا حق پہنچانا، اور دوسرا ترکے کی تقسیم میں غلطی سے بچنا. اور اس علم کی فضیلت کا آپ اندازہ لگائیں کہ باقی جتنے بھی احکامات ہیں، نماز ہے، روزہ وغیرہ ہے، تو ان کے بارے میں اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں اجمال بیان فرمایا، قاعدہ کلیہ بیان کیا. ان کی تفصیل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے افعال اور اقوال سے آپ نے بیان فرمائی. لیکن علم المیراث ایسا ہے کہ اس کے جتنی بھی جزیات ہیں، جتنے بھی ورثاء ہیں، سب کے حصے خود اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں بیان فرمائے. اسی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم علم المیراث سیکھو، لوگوں کو سکھاؤ، اس لیے کہ یہ آدھا علم ہے. اب یہ آدھا علم کیوں کہا گیا؟ اس کی بہت ساری توجیحات ہیں. ایک توجیہ یہ ہے کہ علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں انسان کی دو حالتیں ہیں، ایک زندگی اور موت. یا تو انسان زندہ ہوگا یا مر جائے گا. اور دیگر جتنے بھی علوم ہیں ان سب کا تعلق انسان کی زندگی کے ساتھ ہے، اور علم الفرائض کا تعلق انسان کی موت سے ہے، اس لیے اس کو نصف علم کہا گیا. دوسری توجیہ اس کو نصف العلم کہنے کی یہ ہے کہ ملک کے دو سبب ہوتے ہیں، یعنی ایک آدمی کسی چیز کا مالک بنے کے دو سبب ہیں. ایک ہے اختیاری، جیسے بندہ کسی چیز کو خریدتا ہے، ہبہ اور وصیت وغیرہ، اور دوسرا ہے غیر اختیاری. تو وراثت چونکہ جو ہے نا یہ غیر اختیاری سبب سے جب وہ بندے کو ملتی ہے، اس وجہ سے علم المیراث میں اس سے بحث کی جائے، اس کو آدھا علم کہا گیا. اس لیے کہ مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص وہ مرنے والے کا وارث بن رہا ہے، اس کا حصہ متعین ہو گیا، وہ اپنا حصہ نہیں لیتا، قاضی اس کو مجبور کرے گا کہ تم اپنا حصہ وصول کرو. اس کو مجبور کرے گا کہ تم اس کو قبول کرو. تیسری وجہ آدھا علم کہنے کی یہ ہے
کہ نصف کے معنی ہے احد القسمین، یعنی دو قسموں میں سے ایک کو نصف کہا گیا ہے، اگرچہ دونوں قسمیں برابر نہ ہوں، اور علم کی دو قسمیں ہیں، ایک اسباب وراثت کا علم، دو تمام واجبات شرعیہ کا علم، اور چونکہ اس علم کا تعلق پہلی قسم سے ہے اس لیے اس کو نصف علم کہا گیا ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ تم علم الفرائض کو سیکھو، لوگوں کو سکھاؤ، اس وجہ سے کہ یہ آدھا علم ہے، نصف العلم ہے۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم تعلموا الفرائض وعلموه الناس، یہ جو سراجی میں حدیث لکھتے ہیں وعلموه الناس فإنها نصف العلم، علماء فرماتے ہیں کہ یہ جو حدیث کے الفاظ ہیں تعلموا الفرائض وعلموه الناس، تو یہ کسی حدیث کی کتاب سے ہمیں ملے نہیں، اس لیے فرمایا کہ دوسری جو حدیث اس کی جگہ ہونی چاہیے۔ اور وہ ہے تعلم الفرائض فإنها نصف العلم، کہ تو علم فرائض سیکھ اس وجہ سے کہ آدھا علم ہے، اور دوسری جگہ ہے تعلم الفرائض فإنها نصف العلوم، آپ جو ہے وہ فرائض کو سیکھیں اس وجہ سے کہ یہ علوم کا نصف ہے، اور تیسری جگہ تعلم الفرائض وعلموه الناس، کہ تم خود علم الفرائض کو سیکھو اور لوگوں کو سکھاؤ، اور ایک جگہ پر آتا ہے تعلم الفرائض وعلموه الناس فإنه نصف العلم وهو ينسى وهو أول شيء ينزع من أمتي، آپ نے ارشاد فرمایا کہ تعلم الفرائض، فرائض سیکھو، لوگوں کو سکھاؤ، اس لیے کہ یہ آدھا علم ہے، اور یہ سب سے پہلے بلا دیا جائے گا، اور سب سے پہلی میری امت سے جو چیز اٹھائی جائے گی وہ علم المیراث۔ تو ٹھیک ہے جی مولانا صاحب، سمجھ میں آ رہی ہے؟ جی بالکل استاد جی۔ استاد جی جو آپ نے فإنها نصف العلم کی تیسری توجیہ بیان کی وہ ذرا ایک مرتبہ پھر بتا دیں، میں لکھ رہا تھا تو لکھنے سے نصف کا معنی ہوتا ہے احد القسمین، یعنی دو قسموں میں سے ایک قسم، یعنی علم کی دو قسمیں ہیں، تو ایک ہے اسباب وراثت کا علم، دوسرا واجبات شریعت کا علم۔ پہلا ہے اسباب وراثت کا علم، کہ وراثت کے اسباب کیا ہیں ان کو جاننا، اور دوسرا تمام واجبات شریعت کا علم۔ تو یہ جو علم الفرائض ہے یہ پہلی قسم ہے، کہ یعنی وراثت کے اسباب کا جاننا، اس وجہ سے اس کو نصف العلم کہا گیا ہے۔ ٹھیک ہے جی حضرت؟ جی استاد جی، جزاکم اللہ، اللہ تعالیٰ آپ کے اور بدلے علم میں یہ جو برکت عطا فرمائے۔ حدیث پاک ہے، اور آگے کچھ پڑھ لیں؟ جی پڑھ لیں کافی ہے استاد جی، سر۔ چلیں کافی ہے سر۔ چلے ٹھیک ہے آپ حضرات، یہ اس کی بنیادی باتیں ان کو اچھی طریقے سے سمجھیں، یاد کریں، انشاءاللہ کل سے پھر انشاءاللہ جو ہے وہ آگے شروع کرتے ہیں۔ جی بالکل ٹھیک ہے، جزاک اللہ استاد جی، بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی وعلیکم السلام۔